آیت نمبر 9 سورہ احقاف پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بڑے حیران تھے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ انسانوں میں سے رسول کیسے ہو سکتے ہیں، رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ میں کوئی صرف نیا رسول تو نہیں آیا کہ رسالت کا سلسلہ اب مجھ سے ہی تو نہیں چلنا شروع ہوا کہ تم حیران ہو رہے ہو۔ چلو اگر پہلے کوئی رسول نہ آتا اور یہ رسالت والا سلسلہ اب آگے مجھ سے ہی چلتا تو پھر تو تم حیران ہوتے۔ میں تو جو ہے نا وہ پہلا ایک سلسلہ جو ہے اس کی آخری کڑی ہوں، میں تو اس سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ مجھ سے پہلے بھی سینکڑوں رسول آئے اور ہزاروں انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو لہٰذا یہ کوئی حیران ہونے والی بات اور اسی طریقے سے یہ کوئی انکار کا بہانہ بنانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے عقائد کے اعتبار سے پہلے والا یہ ہے کہ توحید، رسالت اور قیامت، اس میں تو سب انبیاء کی دعوت مشترکہ تھی۔ آدم علیہ السلام کی بھی دعوت میں نمایاں چیزیں تین تھیں۔ توحید تھی اللہ کی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور دوسری یہ تھی کہ اللہ کا رسول ہوں، اور تیسری یہ کہ مرنے کے بعد احتساب ہوگا، اٹھایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کے جتنے بھی جو شریعت ہیں ان میں سب میں یہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ ہم جتنے بھی انبیاء ہیں، رسول ہیں، یہ علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو، مائیں الگ الگ ہو۔ فرمایا کہ ہم علاتی بھائی ہیں، یعنی ہمارا دین جو عقائد ہیں وہ ایک ہیں، اور آگے جو جس طرح ایک آدمی کی اولاد اور اس کی 2-3 بیوی ہوں تو ہر ایک بیوی سے الگ الگ اولاد ہوتی ہے، تو وہ شریعت کے اعتبار سے ہمیں الگ الگ ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے احکام شرعیہ ہیں، اور ان میں احکام شرعیہ میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلاف ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اور تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے اور تھے، ہمارے بہت سارے مسائل ان کے ساتھ نہیں ملتے، لیکن جو بنیاد ہے وہ ایک ہی ہے۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي۔ اور پھر دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو نہیں مان رہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ، ہمارا انجام بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ اعلان فرمایا کہ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ باتیں ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہیں، مجھے کوئی معلوم نہیں۔ اور اس سے مراد دنیاوی ہے کہ دنیاوی زندگی میں اب یہ جو میری اور تمہاری کشمکش چل رہی ہے، اور یہ کشمکش کے عروج کا زمانہ تھا جب سن 1090 میں نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد تو کفار اور دلیر ہو گئے، اور اسی طرح بنو ہاشم ان میں سے بھی کچھ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور اس سے کفار جو ہے نا وہ تکلیفوں میں اضافہ کرنے لگے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی طائف والوں کے پاس بھی گئے کہ شاید ان میں سے کوئی سردار اسلام قبول کر لے اور وہ اسلام کا ایک نمائندہ بن جائے، اسلام کے لیے قوت بن جائے، لیکن وہ تو مکہ والوں سے بھی بدتر نکلے۔ تو خیر فرمایا کہ اس بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، تو تم مجھے کہتے ہو کہ بھائی ہمارے بارے میں بتاؤ۔ فرمایا تمہارا اور میرا کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ آخرت جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کامیابی، کامرانی وہ کنفرم تھی، اس لیے کہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آخرت جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے، اور آخرت کی جو زندگی ہے اس میں تو یعنی یقین تھا، ہر نبی کو یقین ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے،
آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ سب سے اعلیٰ معاملہ فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ بھئی میدان معاشر میں رب کے ہاں سفارش کروں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو خاص مقام وسیلہ ہے مجھے وہ عطا کریں گے۔ فرمایا انا قائد الانبیاء ولا فخرا، میں انبیاء کا سردار ہوں گا اور میرے ہاتھ میں لواء الحمد، جھنڈا ہوگا اللہ کی تعریف کا، اور سارے انبیاء میرے پیچھے۔ تو یہ آخرت جو ہے نا وہ یقینی ہے کامیابی، دنیاوی معاملات مراد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئے میں اس کو مانتا ہوں بس، اور جو اللہ تعالیٰ نے وحی میں مجھے بتا دیا ہے میں وہی تمہیں سناتا ہوں، میں اپنے پاس سے تمہیں کچھ بھی نہیں سناتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے واضح ڈر سنانے والا ہوں، جو اللہ کی نہیں ماننے والے ان کو بتانے والا ہوں کہ مرنے کے بعد آخرت آئے گی اور وہاں احتساب ہوگا، مرنے سے پہلے پہلے مان لو۔ قل کہہ دیجئے ما کنت نہیں ہوں بدعم نیا، بدعم نہیں ہوں میں، بدعم نیا من الرسول، رسولوں میں سے، کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول تو نہیں آیا کہ مجھ سے پہلے کوئی آیا ہی نہ ہو، مجھ سے پہلے تو گزر چکے ہیں، میں تو آخری رسول۔ وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہ وہ جو کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ ان اتبع، میں نہیں پیروی کرتا، الا ما، مگر اس کی، یوحا الیہ، جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین، مگر واضح ڈر سنانے والا۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، اور یہ مشرکین پہ زجر ہے کہ اے مشرکین، جس کتاب کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہو کہ تم نے خود بنائی ہے۔ چلو فرض محال، اگر فرض کرو وہ کتاب اللہ کی طرف سے ہو اور تم نہ مانو، تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ پھر تمہارا کیا ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تبارک، اور یقیناً ہے، اور پھر مشرکین اگر نہیں مانیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے ذلت و رسوائی تو ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذلت و رسوائی سے دوچار کیا، بعد میں مکہ مکرمہ کی سرداری اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کے گواہ نے گواہی بھی دے دی کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ تورات جیسی سچی کتاب ہے، کہ جس طرح تورات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی اس میں جو عقائد، جو چیزیں تھیں وہ وہی اسی میں ہیں۔ اب یہ کہ شاہد شاہد من بنی اسرائیل، اس سے کون مراد ہے؟ تو اس بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد ایک تو حضرت نجاشی ہیں۔ حضرت نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ تھے، اور ان کا نام ہے اسمحا۔ نجاشی لقب ہے حبشہ کے بادشاہوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مشرکین کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے گئے تھے، اور مشرکین کو پتہ چلا اور پھر وہ واپس لانے کے لیے گئے، کہا جی ہمارے کچھ غلام بھاگ کے آپ کے پاس آ گئے ہیں، لہذا ہم واپس ان کو لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کو لے جائیں۔ تو یہ بڑا عادل آدمی تھا، اور اس کے مقدر بھی بڑے نرالے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، جب فوت ہوا اللہ تعالیٰ نے اطلاع کی بھئی نجاشی فوت ہو گیا، نماز جنازہ پڑھائیں، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، گویا کہ اللہ نے اس کی میت کو میرے سامنے کر دیا۔ تو خیر وہ کہنے لگا جی ایسے تو میں فیصلہ نہیں کروں گا کہ بھئی آپ کو اجازت دے دوں آپ ان کو لے جائیں، پہلے میں بلاتا ہوں، ان کی بات بھی سنتا ہوں، آپ کی سنتا ہوں، اگر وہ آپ کے غلام ہوئے لے جانا، اور اگر وہ آزاد ہوئے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں ان کو لے جانے والے میری حکمرانی سے۔ تو خیر بلائے، اور جب نجاشی کے دربار میں مسلمان حاضر ہوئے، ادھر سے مشرکین بھی حاضر ہوئے، تو مسلمانوں کی طرف سے ترجمان تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہاں پر سب سے پہلے مشرکین نے یہ بات اٹھائی جی کہ یہ حضرت مریم کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت مریم کی توہین کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو توہین نہیں کرتے، ہم تو جو ہے نا وہ ان کے بارے میں ہماری کتاب میں تو بہت اعلیٰ الفاظ ہیں، ان کی تو بڑی شان بیان کی۔ اور پھر
حضرت جعفر نے جب قرآن مجید کی سورہ مریم کا کچھ حصہ سنایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس نے کہا یہ یہاں ہی رہیں گے، اب ان کو کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اور پھر حضرت نجاشی نے اپنا بیٹا بھیجا ارہا، اس کی قیادت میں بڑا وفد بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ آ کے مسلمان ہوئے، اور ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنایا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئی۔ یہ 7واں پارہ شروع ہوتے جہاں سے، یہ نہیں کہتا تو اللہ اکبر۔ تو ایک تو سے مراد وہ ہیں کہ دیکھو نجاشی اہل کتاب تھا، وہ ایمان لے آئے، یا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام جو تورات کے بڑے عالم تھے، حافظ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد خود موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح تورات کی تبلیغ کی ہے، ساتھ ہی قرآن و مجید کی بشارت دی ہے۔ وجہ یہ کہ کوئی بھی نبی آیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سب نے ساتھ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کی ہے، اور پیغمبر آخر زمان کی کیا ہے بشارت بھی دی ہے، اور فرمایا کہ تم نہیں مان رہے تو تم ظالم ہو، اور جب ظالم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو توفیق ہی نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان گناہ کر کے ایک حد تک پہنچ جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پہ مہر جباریت لگ جاتی ہے، سیل ہو جاتا ہے، تو پھر ہدایت کا آنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا، یہ جو کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، دل بھی سیل ہیں، وعلی سمعہم، کان بھی سیل ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کے آگے پردہ ہے، یہ دیکھتے سب کچھ ہیں لیکن حقیقت کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، فرمایا یہ عذاب میں مبتلا ہو۔ فرمایا نا قل کہہ دیجئے ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کانا اگر ہو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اگر کانا یہ کتاب ہو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفرتم بھی، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، تو پھر آگے کہ نہیں تمہارے ساتھ پھر کیا ہوگا۔ وشاہد شاہدم، اور ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی ہے، من بنی اسرائیل میں سے، اعلیٰ مثلی، اس جیسی کتاب پر، فآمنا، پس وہ ایمان بھی لے آیا ہے۔ نجاشی نے جب سنا تو کیا جی ایمان بھی لے آیا، حضرت عبداللہ بن سلام بھی ایمان لے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام تو اس آمنا سے مراد یعنی انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو واستکبرتم، تم تکبر کر رہے ہو، تم نے تکبر کیا ہے، اور تم نے تکبر کر کے تم ظالم بن گئے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیں گے قوم الظالمین، ظالم قوم کو، کہ جو حد سے بڑھ جائے اللہ پھر اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، مشرکین کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، اولاد، نوکر چاکر، غلام، ہر چیز کی بہتات فراوانی، اور وہ یہ سمجھتے تھے دنیاوی مال و دولت میں چونکہ ان کو فوقیت حاصل تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل جو اللہ کے ساتھ تعلق اور کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ یہ دنیاوی مال ہے، اور وہ یہاں تک کہتے تھے قیامت تو آنی نہیں، اگر آ بھی گئی تو ہمارے وہاں بھی مزے ہوں گے، مسلمانوں کو اتنے تک کہتے تھے۔ تو اسی طرح وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھیں جی ہم مال و دولت والے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، اگر یہ دین اسلام اگر کوئی سچا مذہب ہوتا تو سب سے پہلے ہم قبول کرتے، کیونکہ ہم تو عرب ہیں، اس سے یہ بلال قبول کرتے جو کہ حبشہ سے آئے ہیں، جن کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی تک بھی نہیں ہے، خود غلام ہے۔ صہیب جو روم کے وہ قبول کرتے، حضرت عمار قبول کرتے، یعنی چونکہ شروع میں صحابہ کرام جو ہے نا وہ اکثر کیا تھے غریب، وہ غربا تھے، اگرچہ ان میں بڑے بڑے حضرات بھی تھے، حضرت عثمان غنی بڑے مالدار تھے، حضرت ابوبکر صدیق، پھر اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف، دیگر حضرات، لیکن یہ کہ زیادہ تر غربا تھے، اور ان کے پاس یعنی جو ہے وہ دنیا کی دولت، دنیا کی شان و شوقت اور دنیا کے عہدے نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے اگر یہ دین اسلام سچا مذہب ہوتا تو یہ ہم سے آگے کبھی نہ بڑھتے، پہلے ہم قبول کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان سے توفیق سلب کر لی، پھر کہتے ہیں جی وہ انگور کھٹیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گڑا ہوا ہے، یہ تو کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے ہی نہیں ہے، کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں دنیاوی مال و دولت اس کے کوئی جو ہے نا وہ اعتبار نہیں ہے۔ دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا دنیا کی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آخرت ہے کہ آخرت کس کی اچھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار ایمان ہے، اندر ہے، تقوی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے نہ مالوں کو، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں میں تقوی کس کے زیادہ ہے۔ وہ دنیاوی مال و دولت کو سمجھتے تھے نا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، لو کان خیرم، اگر بہتر ہوتا یہ، ما سبقونا، تو نہ وہ آگے بڑھتے ہم سے الیہ، اس کی طرف، یعنی وہ ہم سے پہل نہ کرتے اس دین کو قبول کرنے میں، سب سے پہلے تو ہم قبول کرتے، لیکن فرمایا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب انہوں نے اس قرآن کے ساتھ، اس دین کے ساتھ ہدایت نہیں پائی، یعنی ہدایت کی توفیق نہیں ملی، تو فَسَيَقُولُونَ، تو ان قریب وہ کہیں گے هَذَا إِفْكٌ قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ گڑا ہوا ہے، الزام، جھوٹ گڑا ہوا، کہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں واقعات ہیں اور وہ جمع کی ہوئی ہیں اور یہ آپ ہمیں سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے قصے کہانی ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ اللہ نے توفیق ان سے سلب کر لی ہے، پھر انہوں نے کہنا ہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، یہ دلیل منقولی ہے کہ بھئی صرف یہ قرآن و مجید ہی توحید کو اور آخرت والے مسئلے کو نہیں بیان کر رہا، بلکہ اس سے پہلے جو بڑی کتابیں گزری ہیں ان میں سے مرکزی کتاب ہے تورات، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو اپنے وقت کے اعتبار سے اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنما بھی تھی، پیشوا بھی تھی، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بھی تھی۔ اس میں بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ، اور اس میں بھی جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ قرآن و مجید اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے، یعنی وہ قرآن و مجید کے لیے مبشر ہے، بشارت دی ہے، اور قرآن و مجید پہلی کتابوں کے لیے کیا کہ مصدق، تصدیق کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن و مجید ہے بھی واضح عربی زبان میں ہے، تاکہ اس کے ساتھ ظالموں کو ڈرایا جائے کہ بھئی دنیا میں اگرچہ یہ تمہارا وقت گزر جائے گا، لیکن آخرت میں تباہی اور بربادی ہے، اس لیے اپنے آپ کو دین کی مخالفت سے بچاؤ، دین کے حمایتی بن جاؤ۔ اور فرمایا یہ قرآن خوشخبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ وہ قرآن و مجید جا بجا انہیں بشارت دیتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں رہیں گے، جس طرح ابھی آگے آئے گا۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، امام و رحمہ، جو کہ پیشوا بھی تھی، رہنما بھی تھی، اور رحمت کا ذریعہ بھی تھی۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے مصدق، جو تصدیق کرنے والی ہے، لسانًا عربیہ، عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ، تاکہ یہ کتاب ڈرائے ان لوگوں کو ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، وَبُشْرَىٰ، اور یہ خوشخبری ہے للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اب اس آیت مبارکہ میں بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دین کا اقرار کریں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کریں، قیامت پہ یقین کر لیں، اور پھر پوری زندگی اپنی اس دین کے مطابق گزاریں، اور اپنے جو زندگی ہے اس کو دین کے عملی تقاضوں کے مطابق ڈھال لیں، پوری زندگی، یعنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں، تو فرمایا قیامت والے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ خوف آئندہ حالات کا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نہیں، اللہ پہلے ہی بشارت دے دیں گے، مرتے وقت ہی بشارت ہو جاتی ہے، یا ایتھا النفس، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ فرمائے کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں چلا جائے۔ اور دوسرا مقام پر ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی پوری زندگی اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو موت کے وقت ان کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی وقت فرشتے وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنت کی بشارت دے دیتے، تو خوف بھی نہیں ہوگا، اور خزن کا مطلب یہ کہ پیچھے جو انہوں نے کیا اس پہ پچھتاوا نہیں ہوگا،
یہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر کے ہیں، خوش ہوں گے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اچھا کام کر کے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے، اپنے بارے میں انہیں غم نہیں ہوگا، اور حزن اپنے عائزہ قارب کے بارے میں انہیں غم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انہیں بھی جنت عطا کریں گے. استقامت دین سے مراد پوری زندگی پوری زندگی جو ہے وہ دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا، گزارنا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو عرض کرنے لگا جی اللہ کے محبوب مجھے اسلام کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں لیکن بہت ہی مختصر، لمبی چوڑی تقریریں مجھے یاد نہیں ہوتی، بس مجھے انتہائی مختصر بات کہہ دیں جس کو میں پوری زندگی اپنا رہنما اور پیشوا بنا لوں، اس کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاروں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ، میں کہہ دے میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر اس پہ استقامت اختیار کر. تو استقامت سے مراد کیا ہو گیا جی؟ پوری زندگی اپنی دین کے مطابق گزارنا. تو یہ ثم استقاموا سے مراد یہ ہے. ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی یعنی دین پہ ڈٹے رہے، فلا خوف علیہم، نہیں ہے خوف ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور انہیں کیا انعامات ملیں گے؟ اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ ہیں جنت والے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. تو یہ اولئک اس میں اشارہ جمع بعید کے لیے ہے. جزاء، بدلہ ہوگا، بما کانوا یعملون، اس کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے، کہ جو کچھ دنیا میں کر کے گئے نا جی نیک اعمال، ایمان کے ساتھ نیک اعمال، وہ جنت اس کا بدلہ ہوگی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.